بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما القی فیہا فوج سألہم، سورہ تبارک الذی کی 8ویں آیت کا درمیانی حصہ میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب جب دوزخ کے اندر کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، کہ کیا چیز تم کو، کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ تمہارے پاس رب کا خوف دلانے والا، دوزخ سے ڈرانے والا، رب کی آیتوں کو سنا کر اس کی خشیت دلوں میں ڈالنے والا نہیں آیا تھا؟ دوزخ کے داروغہ ان لوگوں سے پوچھیں گے جو لوگ دوزخ میں جاتے ہوں گے، جب کنارے پہ ہی پہنچیں گے تو سوال کریں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ قالو، تو سب بولیں گے جو دوزخ میں جاتے ہوں گے، بولیں گے بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈر سنانے والے آئے تھے۔ بلا قد جاءنا نذیر، بولے بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے آئے تھے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہمارے پاس ڈر سنانے والے آئے، انبیاء آئے، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہمارے درمیان، انہوں نے اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرایا۔ اگر ہم ایمان نہیں لائے اور ہم کفر پر جمے رہے اور شرک کرتے رہے، بتوں کو پوجتے رہے، تو اللہ اس شرک اور کفر کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا اور ہمیشہ اس کی سزا دوزخ ہوگی۔ اللہ کے نبیوں نے ڈرایا ہمیں، لیکن فکذبنا، تو ہم نے ان کو جھٹلایا، ہم نے کہا تم لوگ جھوٹے ہو، ایسا نہیں ہوگا، اور ہم بتوں کو پوجتے رہے۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم بولے کہ ہمارے پاس اللہ نے کچھ نہیں اتارا، یعنی آیتوں کا اور اللہ کی کتابوں کا انکار کر دیا کہ اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے کچھ نہیں اتارا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم ان انبیاء سے بولے کہ تم تو بڑی گمراہی میں ہو، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں، یعنی ہم نے ان کو جھٹلایا بھی، ہم نے کتاب اللہ کا بھی انکار کیا، ہم نے جو ہے ان کو گمراہ بھی کہا اور اپنے کفر پر جمے رہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اور وہ بولے جو دوزخ میں جا رہے تھے، وہ بولے اگر ہم سنتے، او نعقل، یا ہم سمجھتے، اگر ہم ان کے جو وہ حق کی طرف ہمیں بلا رہے تھے، اگر اس حق کی آواز کو ہم حق کے کانوں سے، سچے کانوں سے سنتے اور اس کو تسلیم کرتے، او نعقل، یا ہم غور و فکر کر کے اس کو سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، تو ان دوزخیوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا، اعتراف کیا۔ رب فرما رہا ہے سارے دوزخیوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، قرآن فرماتا ہے کیا ہی برا ٹھکانہ دوزخ والوں کا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اور بے شک جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کا خوف اور خشیت بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رب کو دیکھا نہیں ہے ان لوگوں نے، لیکن وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، اپنے اس کا خوف رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن خوف ایسا ہے کہ خوف کے مارے وہ کانپتے ہیں نافرمانی کرنے سے کہ رب کا بڑا ہی غضب ہوگا مجھ پر۔ تو ایک میرے بندے ایسے ہیں، تو رب فرماتا ہے لہم مغفرۃ و اجر کبیر، تو ہمارے ان بندوں کے لیے جو ہے بخشش ہے انعام میں، اور بڑا ہی اجر ہے۔ ان بندوں جنہوں نے کفر کیا، ڈرانے والوں کی بات کو نہ مانا
بات کو نہیں سمجھا، غور و فکر نہیں کیا، ان کا انجام دوزخ والوں میں سے ہوا۔ اب امت مسلمہ کے جو نوجوان، بزرگ اور مکلف حضرات، مائیں، بچیاں اور جتنی بہنیں ہیں، وہ سب اس بات پر غور و فکر کرنے ان پر لازم ہے کہ انہوں نے جو ان کے پاس انبیاء آئے تھے، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ تو اس وقت میں جو ڈر سنانے والے امت مسلمہ میں ہیں وہ علماء اہل سنت ہیں۔ تو جو علماء اہل سنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کی جماعت کو بھیج رہا ہے، اور جو علماء اہل سنت آ رہے ہیں اور وہ امت مسلمہ کو ڈر سنا رہے ہیں، رب کا قرآن کی آیتوں سے ڈرا رہے ہیں، حضور کی حدیثیں سنا رہے ہیں، تو اگر ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا، ان کی باتوں کو نہیں مانا اور ان کی پیچھے نہیں چلے، ان کی اتباع نہیں کی، اور دوزخیوں نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم سنتے، یعنی اگر ہم صحیح سے سن بھی لیتے نا تو بھی ہم ہدایت پا جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام کے بیانات کو، ان کی نصیحتوں کو اور ان کے رب سے ڈرانے کو سننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم سنیں گے نہیں تو ذرا ہمیں ایسا نہ ہو کہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں۔ ہم تک کوئی حق بات پہنچے گی ہی نہیں تو ہم کیسے جانیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ہم سنیں گے ہی نہیں جب تو کیسے جانیں گے ہم؟ اس لیے سننا ضروری ہے۔ اور سننے کے ساتھ ساتھ ایسے نہیں ہم نے یوں ہی سن لیا، اس کان سے سنا اس کان سے نکالا۔ وہ دوزخ والوں نے بولا کہ ہم دوزخ میں کس لیے گئے کہ ہم نے ایک تو سنا بھی نہیں، یا تو ہم سن لیتے، ہم نے سنا بھی نہیں اور ہم نے سمجھا بھی نہیں۔ اگر ہم خالی سمجھ لیتے ہیں، سنا تو ایسے ہی سن لیا بغیر غور و فکر کے، اور ہم غور و فکر کرتے تو ہم شاید ہدایت پا جاتے۔ تو دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کا سبب کیا ہوا یہاں پر؟ انہوں نے سنا بھی نہیں، اور سنا تو سمجھا بھی نہیں۔ اس لیے علماء کرام جو رب کے نذیر ہیں، رب کی جانب سے بھیجے ہوئے ڈر سنانے والے ہیں، ان کے کلام کو غور سے سننا ضروری ہے، اور اس میں غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں آخر یہ رب کے خوف سے جو ہمیں ڈرا رہے ہیں تو ہمیں کس طرح سے ڈرنا چاہیے، ان کی بات میں کتنی گہرائی ہے۔ تو اس میں غور و فکر کریں گے، دل میں اس کو بیٹھائیں گے تو ہم ہدایت پائیں گے اور دوزخ والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، اور ڈر سنانے والے جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ البتہ بد مذہب جو علماء ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہے، ان کے کلام کو سننا سختی کے ساتھ منع ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔